بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الحج آیت نمبر 58 سے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں پھر قتل کیے گئے یا خود مر گئے، البتہ ضرور رزق دے گا ان کو اللہ اچھا رزق، اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ وہ بہترین رازق ہے۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی پھر وہ قتل کیے گئے، یعنی جنگ میں دشمنوں کے ہاتھوں مارے گئے یا خود ہی مر گئے، ہجرت کی حالت میں انہیں موت آ گئی یا وہ شہید ہو گئے، تو ان کو کیا انعام دیا جائے گا کہ ان کے لیے اللہ انہیں اچھا رزق دے گا اور ان کے لیے شہیدوں جیسا رزق ہوگا، اور جنت کی نعمتیں جو نہ ختم ہونے والی ہوں گی اور نہ ہی فنا ہوں گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کیونکہ وہ بغیر سوال اور بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ لِيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ البتہ وہ ضرور داخل کرے گا ان کو داخل ہونے کی جگہ، اور وہ پسند کرے گا ان کو، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ علم والا اور حلم والا ہے۔ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ یہ بات، اور جو کوئی بدلہ لے مانند اس کے جو سزا دی گئی ہو اس کو پھر زیادتی کی گئی اس پر، البتہ ضرور مدد کرے گا اللہ اس کی، اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ عاقبہ یعنی اس سزا اور بدلے کو کہتے ہیں جو کسی کام کی جزا ہو۔ اگر کسی نے کسی پر زیادتی کی ہو تو مظلوم کو ظالم سے بدلہ لینے کا حق ہے، لیکن درگزر کر دینا افضل ہے۔ اگر بدلہ لینے کے بعد پھر بھی مظلوم پر زیادتی کرے تو اللہ اس مظلوم کی مدد فرمائے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ وجہ اس کے کہ بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ وَهُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ یہ بات بوجہ اس کی کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہی حق ہے، اور بے شک جن کو وہ پکارتے ہیں اس کے سوا وہ باطل ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ وہی بلند اور بڑا ہے۔ عالم کیا نہیں تَرَى أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ۔ کیا نہیں تم نے دیکھا بے شک اللہ اس نے اتارا ہے آسمان سے پانی تو ہو جاتی ہے زمین خوب سبز، اور بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ کی قدرت کا بیان ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے تو اس سے زمین خوب سرسبز ہو جاتی ہے، اور اس کائنات میں مایوسی کا تو سوال ہی نہیں۔ آج جس کی زندگی میں ویرانی ہے وہ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ لطیف باریک بین یعنی اس کا علم ہر چھوٹی بڑی چیز پر محیط ہے، وہ اپنی تدبیر کو اس طرح کام میں لاتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا، اور خبیر یعنی وہ ان باتوں سے باخبر ہے جن میں ان کے بندوں کی اصلاح ہوتی ہے، اور ان کی ضروریات سے بھی وہ آگاہ ہے، وہ ظاہر اور چھپی باتوں کو جاننے والا ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ یقینا اور بے نیاز اور تعریف والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ فَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا بے شک اللہ تعالیٰ اس نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے جو زمین میں ہے، اور کشتی چلتی ہے سمندر میں اس کے حکم سے، اور وہ تھمے ہوئے ہے آسمان کو اور وہ گر پڑے زمین پر مگر اس کے اذن کے ساتھ، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ البتہ شفقت والا اور مہربان ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر ہے۔ اللہ کو پہچانو
کہ اللہ نے زمین کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، زمین کی تمام چیزیں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، جماعتات، جن سے انسان فیض یاب ہوتا ہے، اور یہ سب تمہارے فائدے اور کام کے لیے اللہ نے بنائے ہیں۔ اور آگے مزید اللہ کی قدرت کا ذکر ہے کہ سمندر میں کشتیاں بھی اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، اور آسمان کو تھامے ہوئے اگر وہ چاہے تو آسمان زمین پر گر پڑے، اور جس سے زمین کی ہر چیز فنا ہو جائے۔ اس لیے یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں جو اس نے ان تمام چیزوں کو انسان کے تابع بنا دیا ہے، اور وہ آسمان کو بھی گرنے نہیں دیتا۔ وَهُوَ الَّذِي يَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ۔ اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زندہ کیا تم کو، اور پھر وہ موت دے گا تم کو، پھر وہ زندہ کرے گا تم کو، یقیناً انسان البتہ ناشکرا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكَنَهُمْ نَاكِسُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ اور ہر امت کے لیے مقرر کیا ہے ہم نے طریقۂ عبادت، اور وہ عبادت کرنے والے ہیں اس کی، تو نہ جھگڑا کرے تجھ سے معاملے میں، اور دعوت دو اپنے رب کی طرف، بے شک آپ البتہ اوپر ہدایت کے ہیں سیدھی۔ یعنی ہر زمانے میں ہم نے لوگوں کے لیے ایک شریعت مقرر کی ہے جو بعض چیزوں میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ ہر رسول اپنی قوم کے لیے الگ الگ شریعت لے کر آیا ہے، جیسے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور اب قرآن مجید امت محمدیہ کے لیے ضابطہ حیات ہے۔ اب دین میں اصل چیز کیا ہے؟ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، یعنی عبادت کی روح، اصل روح کی طرف دعوت دو۔ نبی کی عبادت کا طریقہ اصل طریقہ ہے۔ جھگڑوں سے کیا ہوتا ہے کہ جھگڑوں سے دین کی اصل روح ختم ہو جاتی ہے۔ اصل ہدایت کن کے لیے ہے؟ جو نبی کی شریعت پر عمل کرے۔ اور شریعت کیوں مختلف ہوتی ہے؟ یعنی امتحان کے لیے اور ایک دوسرے پر فضیلت دینے کے لیے۔ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اگر وہ جھگڑا کریں تجھ سے تو کہہ دیجئے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ تختلفون۔ اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن اس معاملے میں جو تھے اس میں تم اختلاف کرتے، یعنی تمہارے سب اختلافات کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن کرے گا کہ کون حق پر ہے اور کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، کیونکہ اس کے مطابق ہی جزا و سزا ملے گی، اور دین کے معاملے میں جو تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ روز قیامت کیا جائے گا۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ کیا تم نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک یہ ایک کتاب میں ہے، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ کیا تم نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں زمین میں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے کمال علم اور مخلوق کے احاطے کا ذکر فرما رہے ہیں کہ یعنی اس کی مخلوق کو جو کچھ کرنا ہے وہ اس کا پہلے ہی اسے علم ہوتا ہے، یعنی کہ ان کو نیکی کی طرف اور کون برائی کی طرف جاتا ہے وہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ نے اپنے علم سے یہ باتیں پہلے ہی لکھ رکھی ہیں، اور یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے۔ یعبدون من دون اللہ ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمین من نصیر۔ اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا اور اس کی جو نہیں اس نے اتاری، ساتھ اس کے کوئی دلیل، اور نہیں ان کے لیے ان کا کوئی علم، اور نہیں ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر ہماری یاد، روشن تم پہچان سکتے ہو ان لوگوں کے چہروں میں جنہوں نے کفر کیا ناگواری کو،
قریب ہے کہ وہ حملہ کرتے ہیں ان لوگوں پر جو پڑھتے ہیں ان پر ہماری آیات۔ کہہ دیجئے کہ بھلا میں بتاؤں تم کو بری چیز اس سے آگ وعدہ کیا ہے اس کا اللہ نے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، یعنی قرآن کی تلاوت سن کے ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے کہ وہ انہیں سخت ناگواری گزرتی ہے۔ سن کر ناگواری کا اظہار کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ جن ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں ایسی باتیں سننا وہ نہیں چاہتے، یعنی وہ پسند ہی نہیں کرتے۔ مشرکین کے لیے اللہ کی توحید اور رسالت ناقابل برداشت تھی، جس کا اظہار ان کے چہروں سے ہو جاتا تھا۔ وہ ہاتھوں سے دست درازی کرتے اور زبان سے بھی بد زبانی کرتے تھے۔ کہہ دیجئے کہ میں بتاؤں تم کو تمہارے انکار اور ناگواری اور نفرت کا بدترین انجام کیا ہوگا؟ النار، آگ، اور جس کا وعدہ اللہ نے کفر و شرک کرنے والوں سے کر رکھا ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اے لوگوں، بیان کی گئی ہے ایک مثال، بس غور سے سنو اس کو۔ بے شک وہ ہستیاں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا ہرگز نہیں پیدا کر سکتے کہ مکھی، اگرچہ وہ جمع ہو جائے اس کے لیے۔ اگر چھین لیں اس سے، مکھی کوئی چیز نہیں چھڑا سکتے ہیں اس کو اس سے۔ کتنا کمزور طالب کرنے والا اور جس سے مدد مانگی جاتی ہے۔ یعنی اے لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، بس اسے پوری توجہ سے سنو۔ وہ معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کے مدد کے لیے پکارتے ہو، یہ سارے کے سارے جمع ہو کر بھی ایک حقیر سی مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی کو حقیر کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ وہ جہاں بھی بیٹھتی ہے اسے وہاں سے اڑا ہی دیا جاتا ہے، اور یہ ان کی مزید بے بسی کا اظہار ہے کہ پیدا کرنا تو دور کی بات، یہ تو مکھی کو پکڑ کر اس سے اپنی چیز واپس بھی نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یعنی مانگنے والا اور معبود دونوں اس قدر کمزور ہیں کہ مانگنے والوں کو مانگنا کوئی فائدہ ہی نہ دے گا۔ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جیسے کہ حق ہے اس کی قدر کا، اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ قوت والا اور زبردست ہے۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسری ہستیوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیتے ہیں، دراصل انہوں نے اللہ کی قدرت و طاقت کا صحیح اندازہ اور علم نہیں ہے۔ انہوں نے خدا کی قدرت کا صحیح اندازہ نہیں لگایا، ان کے پاس اللہ کی صحیح معرفت نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے اور زبردست ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے پیغمبر اور لوگوں میں سے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور، جانتا ہے جو ان کے آگے ہے جو ان کے پیچھے ہے، اور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے سب کام۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، سجدہ کرو، عبادت کرو اپنے رب کی، اور کرو بھلائی تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی کامیاب ہونے کے لیے ایمان والوں کو رکوع اور سجود اور اپنے رب کی عبادت اور بھلائی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، یعنی ہر نیکی اور ہر بھلائی کے کام۔ تمہاری بھلائی کا اثر ساری مخلوق کو ہو اور اپنے اعمال کی فکر کرو۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔
وہ جہاد کرو اللہ کے راستے میں جیسا کہ حق ہے اس کے جہاد کا، اور اس نے چن لیا ہے تم کو اور نہیں بنائی ہے تم پر دین کے معاملے میں کوئی بھی تنگی۔ طریقہ ہے تمہارے باپ کا ابراہیم علیہ السلام کا، اور اس نے نام رکھا ہے تمہارا مسلمان، اس سے پہلے بھی اور اس میں، تاکہ تم ہو رسول گواہ تم پر اور تم سب ہو جاؤ گواہ لوگوں پر۔ بس قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ اور مضبوط تھام لو اللہ کو، وہی تمہارا مولا ہے، بس کتنا اچھا دوست ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ یعنی جہاد کرو اللہ کے راستے میں جیسے کہ حق اس کی جہاد کا مقصد ایک انسان کو رب کی طرف بلانا ہے اور رب سے جوڑنا ہے، خود بھی نیکی کے کام کرنا ہے، دوسروں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ جہاد اپنے نفس کی خرابیوں سے نکلنا ہے۔ جہاد اور کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ یعنی قلم کے ذریعے، زبان، وقت، ہنر، صلاحیت، مال اور جان سے جہاد کرنا۔ ملت ابیکم ابراہیم، یعنی جب دین عمل میں ڈھل جائے تو وہ ملت بن جاتی ہے، اس سے مراد توحید ہے۔ عرب ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہے اور تمام مسلمانوں کے روحانی باپ ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ من قبل، سے مراد یعنی پچھلی امتوں میں سب کا نام مسلم تھا، وفی حاضہ، اور نبی کی امت میں بھی ان کا نام مسلم ہے، تاکہ رسول گواہ ہو تم پر، یعنی حق کی گواہی اور توحید کی گواہی کے حق کا پیغام پہنچا دیا ہے، اور تم سب بھی ہو جاؤ گواہ لوگوں پر، یعنی لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا گیا ہے۔ اب دین کی خدمت کرنے کے لیے کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ یعنی نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لینا، اللہ پر بھروسہ کرنا اور ہر کام میں اسی سے مدد مانگنا، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لینا، اور کیونکہ اصل مدد اللہ ہی کی طرف سے آئے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔